اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ان مدارس کی کامیابی اور ان کا برابر ہونا در حقیقت اس پر موقوف نہیں ہے کہ ان کا نصاب کیسا ہے. نصاب بے شک ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن موقوف علیہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب ہے کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں. اگر اخلاص ہو تو ایک معمولی درجے کی کتاب سے بھی انسان نور حاصل کر لیتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے اخلاص نہ ہو تو کتنے علوم پڑھا دو لیکن اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اس زمانے کی بات جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطبی پڑھایا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند شیخ الحدیث تھے، آخر دور میں لوگ ان کو شیخ الحدیث کے طور پر جانتے تھے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر روز شام کو عصر کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جانے کا معمول تھا. لوگ کھیل کود میں جایا کرتے تھے، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کی مجلس میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اس زمانے کی بات حضرت والد ماجد نے فرمائی جب حضرت شیخ الہند قطبی پڑھاتے تھے. پتہ نہیں کتنی پرانی بات ہوگی کہ حضرت قطبی کا درس دے رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت میرے والد کا یا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب فرما دیں. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ طلبہ سے کہا بھائی دیکھو یہ جو پڑھ رہے ہو قطبی، اس کا ثواب پہنچا دو ان کو، والدین کو، اس کے والدین کو. طلبہ ہنسنے لگے کہ قطبی کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. ایصال ثواب ہوتا تلاوت قرآن کا ہوتا، بخاری شریف کی ختم کا ہوتا، کسی اور چیز کا ہوتا، قطبی کا کیا ثواب؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ اگر دل میں اخلاص ہو تو میرے نزدیک قطبی پڑھنے میں اور بخاری پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. جس طرح بخاری شریف اگر اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کی طلب کے لیے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے تو قطبی کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت پڑھنے سے ثواب ملے گا. لہذا اس پر بھی اگر ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو قطبی پر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. لہذا ہم اگر اپنی دینی ضرورت کے تحت عصری علوم کو بھی ہم اپنے نصاب میں شامل کریں اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت مقصود ہو، امت اسلامیہ کی خدمت مقصود ہو، تو انشاءاللہ اس پر بھی وہی اجر ہے جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی امید ہے. تو اصل چیز اخلاص ہے. کوئی ہزار تانے دیا کرے، کوئی ہزار اعتراض کیا کرے، یہ اعتراضات اور یہ تانے تو ایک داعی حق کے گلے کا ہار ہیں، یہ اس کی زیور ہیں، اور اس کے تحت یہ ہمیشہ پیغمبروں کو بھی ملتے رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں نہ اس تانے کی پرواہ ہو، نہ کسی کی مدح و تعریف کی پرواہ ہو. ہم کوئی کام اس لیے نہ کریں کہ ہم کسی جگہ کھڑے ہو کر ہم جب اس بات کو بیان کریں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہمارے اوپر ہمارے ہاتھ چومیں گے.